بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہوٹل کی گہما گہمی اپنے عروج پر تھی۔ روشنیوں سے جگمگاتا استقبالیہ، ریسپشن پر آنے جانے والے مہمان، ویٹرز کی بھاگ دوڑ، سب کچھ ایک فلمی منظر کی طرح لگ رہا تھا، مگر اس ہجوم میں بھی نور کے چہرے پر تھکن صاف جھلک رہی تھی۔ سیاہ یونیفارم میں ملبوس، ہاتھ میں ٹرے تھامے وہ اپنی چھوٹی سی دنیا میں الجھی ہوئی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ چند لمحوں بعد اس کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ آنے والا ہے۔ مس نور، روم نمبر 5 میں کافی لے جائیے، مینیجر نے تیز لہجے میں کہا۔ نور نے اسبات میں سر ہلایا اور ٹرے پر کافی کا کپ رکھتے ہوئے دروازہ نمبر 5 پر جا کر آہستہ سے دستک دی۔ اندر سے بھاری اور پراسرار آواز آئی، کم ان۔ نور نے دروازہ دھیرے سے کھولا۔ اندر قدم رکھتے ہی اس کے سانس جیسے رک گئے۔ سامنے ایک پرکشش لمبے قد کا مرد بیٹھا تھا، کالے 3 پیس سوٹ میں، ہاتھ میں فائل تھامے، مگر نظر اٹھا کر جیسے ہی اس نے نور کو دیکھا تو لمحہ بھر کے لیے فضا ٹھہر گئی۔ یہ وہی تھا ہمدان درانی، بزنس ورلڈ کا شہزادہ، لاکھوں دلوں کی دھڑکن، جس کے بارے میں نور نے صرف اخبارات اور میگزین میں پڑھا تھا۔ نور نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، سر کافی۔ کپ میز پر رکھتے ہوئے اس کے ہاتھ ہلکے سے کانپ گئے۔ ہمدان نے ایک گہری نظر ڈالی، پھر مسکرا کر بولا، شکریہ، آپ کا نام؟ نور نے چونک کر نگاہ اٹھائی، پھر آہستہ سے کہا، نور۔ لمحہ بھر کو خاموشی چھا گئی، جیسے دونوں کی روحیں کسی اندیکھے رشتے کو پہچان گئی۔ نور کمرے سے نکل کر واپس کوریڈور میں آئی تو اس کے دل کی دھڑکن اب بھی تیز تھی۔ وہ بار بار خود سے کہہ رہی تھی، نور، یہ سب فالتو سوچ ہے، وہ ایک بڑا آدمی ہے اور تم ایک معمولی ویٹر۔ دوسری طرف ہمدان بھی اس ملاقات کو بھلا نہ سکا۔ بزنس کی فائلیں اس کے سامنے کھلی تھی، مگر دماغ بار بار اس لمحے پر اٹک رہا تھا۔ یہ لڑکی اتنی عام سے ہوتے ہوئے بھی کیوں خاص لگی مجھے؟ ہمدان کی دنیا عالی شان تھی، بڑی بڑی میٹنگز، بزنس معاہدے، شہرت، طاقت۔ نور کی دنیا بالکل سادہ، ایک چھوٹے گھر کی ذمہ داریاں، والدین کے قرضے اور صبح شام کی محنت۔ یہ دونوں الگ الگ جہانوں کے مقیم تھے، مگر تقدیر کے کھیل نرالے ہوتے ہیں۔ اگلے دن پھر وہی ہوا، ہمدان بغیر وجہ کے اسی ہوٹل میں میٹنگ رکھی۔ مینیجر حیران تھا، سر آپ جیسے لوگ تو عام ہوٹل میں کم ہی آتے ہیں، آپ نے پھر یہیں کیوں چنا؟ ہمدان نے بس مسکرا کر کہا، ماحول اچھا ہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ نور کو پھر دیکھے۔ نور جب روم میں داخل ہوئی تو وہ پہلے ہی اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا آپ ہمیشہ یہاں ڈیوٹی کرتی ہیں؟ اس نے پوچھا۔ نور نے چونک کر نظریں اٹھائی، جی زیادہ تر یہی شفٹ ہوتی ہے۔ دل کے اندر دونوں کو عجیب سا احساس تھا، ایک انجانی کشش جو الفاظ میں بیان نہ ہو سکتی تھی۔ اس رات نور کے گھر میں ایک پرانا مہمان آیا، والد کا پرانا دوست چودھری صاحب۔ چائے پیتے ہوئے وہ نور کو دیکھ کر رک گئے۔ یہی ہے نا آپ کی بیٹی نور؟ ماشاءاللہ بڑی ہو گئی ہے۔ پھر آہستہ سے کہا، بھائی سلیم، وہ پرانا وعدہ یاد ہے نا؟ نور کے والد نے گھبرا کر موضوع بدل دیا، ہاں ہاں، پرانی باتیں رہنے دو۔ نور نے حیرت سے ماں کو دیکھا، لیکن دونوں نے خاموشی اختیار کر لی۔ کچھ تو تھا جو مجھ سے چھپایا جا رہا ہے۔ نور نے دل سے ہمدان کی زندگی الجھنے لگی تھی۔ بزنس میٹنگز کے بیچ وہ خود سے سوال کرتا، میں یہ کیوں سوچ رہا ہوں وہ لڑکی، آخر اس میں ایسی کیا بات ہے؟ نور بھی رات کو آئینے کے سامنے بیٹھ کر سوچتی، یہ شخص میری سوچوں میں کیوں آ رہا ہے؟ مجھے کیوں لگتا ہے کہ وہ میرا ہے، حالانکہ وہ تو کسی اور دنیا سے تعلق رکھتا ہے۔ دل میں طوفان تھا، مگر زبان پر خاموشی۔ ہوٹل کے دوسرے ویٹرز اور سٹاف نور سے جلنے لگے۔ یہی لڑکی ہے جو مالک جیسے آدمی تم پر نظریں ڈالتا ہے۔ انہوں نے مینیجر سے شکایتیں کرنی شروع کر دی۔ نور کو بار بار شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، لیکن دل کے اندر ایک چھوٹی سی آواز کہہ رہی تھی، نور، یہ سب کھیل قسمت کا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے وہ تمہاری سوچ سے بھی بڑا ہوگا۔ نور اپنے والد کے پرانے کمرے میں صفائی کر رہی تھی، پرانے کاغذات الماری کی تہہ میں دیے ہوئے۔ ایک پیلا سا لفافہ اس کے ہاتھ میں آیا، کھولا تو دل کی دھڑکن تھم گئی۔ کاغذ پر صاف لکھا تھا، ہمدان بن زاہد اور نور فاطمہ بن سلیم، نکاح کا فارم تھا۔ نور کے ہاتھ کانپنے لگے، یہ کیا ہے؟ میرا نکاح؟ ماں کمرے میں آئی تو نور نے روحان سی آواز میں پوچھا، امی یہ سب کیا ہے؟ میرا نام ہمدان کے ساتھ کیوں لکھا ہے؟
ماں کی آنکھوں میں آنسو بھرائے، بیٹی یہ ایک راز تھا جو ہم نے برسوں چھپایا۔ تمہارا نکاح بچپن میں ہی کر دیا گیا تھا اپنے دوست کے بیٹے سے، وہی ہمدان دورانی۔ نور کی دنیا جیسے پلک جھپکتے میں بدل گئی۔ اگلے دن نور نے ہمدان کو بلایا، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ پارک کی ایک خاموش بینچ پر دونوں آمنے سامنے بیٹھے، نور نے کانپتے ہاتھوں سے کاغذ آگے بڑھایا۔ یہ دیکھے۔ ہمدان نے پڑھا تو حیرت میں ڈوب گیا۔ یہ نام میرا؟ اسی لمحے اس کا والد کا پرانا دوست آ گیا۔ بیٹا یہ سچ ہے، تم دونوں کا نکاح برسوں پہلے ہوا تھا، تمہیں علم نہ تھا مگر یہ حقیقت ہے۔ ہمدان کچھ دیر خاموش رہا، پھر نور کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، تو مطلب تم صرف ایک لڑکی نہیں، تم میری ہو نور؟ نور نے فوراً پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، نہیں، یہ سب ایک کھیل لگتا ہے، میں ایسے رشتوں کو قبول نہیں کرتی جس میں دل کی مرضی نہ ہو۔ نور نے صاف انکار کر دیا۔ میں تمہارے پیسے یا نام کے لیے تمہاری بیوی نہیں بنوں گی، اگر ساتھ چلنا ہے تو دل سے چلنا ہوگا۔ یہ جملہ سن کر پہلی بار ہمدان کے غرور کو جھٹکا لگا۔ وہ جو دنیا کے آگے کبھی نہیں جھکا، نور کے سامنے بے بس سا لگ رہا تھا۔ جب یہ راز خاندان تک پہنچا تو طوفان کھڑا ہو گیا۔ ہمدان کے رشتہ دار، بزنس پارٹنر سب چیخ اٹھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک عام سی ویٹر ہماری بہو! ہماری کمری کا مستقبل برباد ہو جائے گا۔ نور پر طنز کے تیر برسنے لگے۔ یہ لڑکی ہمارے قابل نہیں، مگر نور نے صبر کا دامن تھامے رکھا۔ اس نے خود سے کہا، میں اپنی عزت خود بناؤں گی، کسی کے سہارے نہیں۔ نور نے نوکری چھوڑ دی، وہ چاہتی تھی کہ ہمدان پر بوجھ نہ بنے۔ ایک چھوٹی سی بیکری میں کام شروع کیا، دن رات محنت کی۔ ہمدان کے کانوں تک یہ بات پہنچی، اس کا دل تڑپ اٹھا کہ یہ لڑکی کتنی مضبوط ہے۔ یہ میری دولت کی بھکاری نہیں، بلکہ اپنی محنت سے روشنی کرنے والی ہے۔ نور کی غیر موجودگی نے ہمدان کی زندگی اجیرن کر دی۔ وہ بڑے بڑے شہروں میں بزنس ٹرپس پر جاتا، مگر ہر بھیڑ میں اس کے نور کا چہرہ دکھائی دیتا۔ ایک رات تنہائی میں اس نے خود سے کہا، میری دولت، میرا غرور سب بیکار ہے اگر نور میرے ساتھ نہیں۔ آخرکار بارش کی ایک رات وہ نور کے سامنے آیا، چھت پر کھڑے ہو کر بولا، نور میں مانتا ہوں یہ رشتہ صرف کاغذ کا نہیں، تم میری دعا کا جواب ہو، میری زندگی کی وہ کمی جو تمہارے بغیر پوری نہیں ہو سکتی۔ نور کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ ہمدان کی بات دل سے ہے، مگر محبت کا راستہ آسان نہ تھا۔ ہمدان کے بزنس میں ایک بڑی سازش ہوئی کمپنی دیوالیہ ہونے کے قریب تھی۔ اس وقت نور آگے بڑھی، اس نے اپنے عقل اور محنت سے ہمدان کے بزنس کو سہارا دیا، چھوٹے چھوٹے آئیڈیاز دیے، مارکیٹنگ میں نئے راستے نکالے۔ ہمدان حیران رہ گیا، تم صرف ایک ویٹر نہیں، تم وہ عورت ہو جو میرا ساتھ دے سکتی ہو ہر طوفان میں۔ وقت کے ساتھ سب رکاوٹیں ختم ہو گئیں، خاندان بھی آخرکار جھک گیا۔ ہمدان نے سب کے سامنے اعلان کیا، یہ میری بیوی ہے، میری عزت ہے، نور دورانی۔ نور نے مسکراتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا، اس کے دل میں ایک سکون اترا۔ تقدیر نے چاہا تو ایک عام ویٹر بھی دنیا کی ملکہ بن سکتی ہے۔ یوں محبت اور تقدیر نے دونوں کو ایک کر دیا۔ یہ کہانی دکھاتی ہے کبھی کبھی زندگی کے سب سے بڑے راز ہمارے اندر چھپے ہوتے ہیں۔ نور اور ہمدان کا سفر صرف محبت نہیں، بلکہ خودداری، قربانی اور تقدیر کی طاقت کا سفر تھا۔